گستاخ رسول نپور شرما اور نوین کمار جندال کے خلاف دلی پولیس نے آج کیس درج کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دلی پولیس نے مزید 33 لوگوں پر FIR درج کی ہے، جس میں ایک نام بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اویسی پر کیس کیوں؟ 33 لوگوں میں اور کون ہیں جن پر کیس درج کیا گیا ہے، اور اویسی کیس درج ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں گے پوری تفصیلات آج خبر در خبر میں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ برطانیہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بنائی گئی فلم میں ایسا کیا تھا جس کی ریلیز کو روک دیا گیا ہے۔ آخر میں تذکرہ کریں گے پاکستان کے معروف نیوز اینکر، صحافی، سیاستداں عامر لیاقت کا، جن کا آج انتقال ہو گیا۔ لیکن پہلے جان لیتے ہیں آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی اب مدھیہ پردیش میں بھی چناؤ لڑے گی اور شروعات لوکل باڈی کے الیکشن سے ہوگا۔ مدھیہ پردیش کے 7 اضلاع اندور، بھوپال، جبل پور، کھرگون، برہان پور، رتلام اور کھنڈوا میں MIM میونسپلٹی کا چناؤ لڑے گی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ملک کے ایک معروف فیشن ماڈل اجمل حقی اور ان کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان تینوں پر مذہب اسلام اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی آیات کی توہین کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جہیز کی مانگ سے تنگ آ کر ایک ہی گھر کی 3 بہنوں نے خودکشی کر لی ہے۔ معاملہ راجستھان کا ہے۔ کالو، کملیش اور ممتا مینا نام کی 3 سگی بہنوں کی شادی ایک ہی خاندان میں ہوئی تھی، جہاں انہیں جہیز لانے کے لیے مسلسل پریشان کیا جا رہا تھا۔ چند دنوں قبل ایک ہی کنویں سے ان تینوں کی لاشیں ملی تھی۔ کالو نے اپنے ایک 4 سالہ بیٹے اور ایک بچے کے ساتھ خودکشی کر لی۔ کملیش اور مینا حمل سے تھی۔ انہوں نے ایک نوٹ چھوڑا تھا جس میں اپنی موت کے لیے اپنے سسرال والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ اور TMC کے سربراہ ممتا بنرجی نے نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے متنازع بیانات دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے صدارتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، یعنی راشٹرپتی کے چناؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق 18 جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور 21 جولائی کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ صدارتی انتخاب کے لیے 15 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پرچہ داخل کرنے کی آخری تاریخ 29 جون ہوگی۔ موجودہ صدر رام ناتھ کووند کی مدت کار 24 جولائی 2022 کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمشنر نے بتایا کہ صدارتی انتخابات 2022 میں کل 4809 ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ شدید احتجاج، ہنگامہ اور مطالبہ کے بعد آخر کار دلی پولیس نے آج نپور شرما اور نوین کمار جندال کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ دلی پولیس نے نپور شرما کے خلاف FIR درج کرنے کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف بھی کیس درج کیا ہے جو نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دلی پولیس نے آج 2 FIR درج کی ہے۔ ایک FIR نپور شرما کے خلاف کی گئی ہے، دوسری FIR میں 33 لوگوں کا نام شامل ہے، جس میں ایک اہم نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ FIR میں مشہور جرنلسٹ صبا نقوی، BJP کی دہلی میڈیا انچارج نوین کمار جندال، پیس پارٹی کے ترجمان شاداب چوہان، مولانا مفتی ندیم، عبدالرحمان، گلزار انصاری، انل کمار مینا اور ہندو مہاسبھا کی عہدیدار پوجا شکن پانڈے اور نرسنگ ہنن سرسوتی کے نام شامل ہیں۔ دلی پولیس اب ان لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے نوٹس بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق عوامی امن کو برقرار رکھنے اور لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر اکسانے کے خلاف ٹویٹ کرنے اور شیئر کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ جن دفعات کے تحت کیس درج کیے گئے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ان 33 لوگوں پر 153، 295 اور 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 153 کا مطلب ہے فساد پیدا کرنے کے ارادے سے جان بوجھ کر اکسانا، 295 کا مطلب ہے کسی بھی مذہب کی توہین کے ارادے سے عبادت گاہوں کی توہین کرنا، اور 505 کا مطلب ہے عوامی فساد پھیلانے والے بیانات دینا۔
اسدالدین اویسی آج مدھیہ پردیش میں اپنی سیاسی زمین وسیع کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، جہاں انہیں نپور شرما معاملے میں اپنے خلاف FIR درج ہونے کی خبر ملی۔ انہوں نے بہت سارے وہیں سے ٹویٹ کیے اور FIR پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے FIR کی کاپی کا ایک حصہ ملا ہے۔ یہ پہلی FIR ہے جو میں نے دیکھی ہے جس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جرم کیا ہے۔ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک میرے خلاف FIR کا تعلق ہے، ہم اپنے وکلاء سے مشورہ کریں گے اور ضرورت پڑنے پر اسے حل کریں گے۔ نفرت انگیز تقریر پر تنقید اور نفرت انگیز زبان کے استعمال کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اویسی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا، ایسا لگتا ہے کہ دلی پولیس میں یتی نرسنگھانند سرسوتی، نپور شرما اور نوین کے خلاف FIR درج کرنے اور گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے یا کیس درج کیا جا رہا ہے تاکہ بیلنس بنا رہے اور BJP سمرتھک ناراض نہ ہو۔ کیس میں تاخیر اور کمزور رد عمل کا سلسلہ بھی اس کی دلیل ہے۔ یتی نرسنگھانند نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اکسانے اور اسلام کی توہین کر کے ضمانت کے شرائط کی بار بار خلاف ورزی کی ہے۔ اویسی نے مزید کہا، دلی پولیس شاید ہندو شدت پرستوں کو نقصان پہنچائے بغیر ان لوگوں کے خلاف FIR درج کرنے کا طریقہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلی پولیس معاملہ میں توازن پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف نپور شرما نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا توہین کی ہے، دوسری طرف BJP کے حامیوں کو سمجھانے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے نام لیا گیا ہے کہ دونوں طرف نفرت انگیز تقریریں ہو رہی ہے۔ میرے معاملہ میں FIR میں یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ کیا قابل اعتراض تھا، میرا جرم کیا ہے۔ آج 9 جون کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دلی کے صدر کلیم الحفیظ نے دلی کے جنتر منتر پر نپور شرما کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا تھا، لیکن دلی پولیس نے احتجاج نہیں ہونے دیا اور وہاں پہنچنے والے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا۔ کلیم الحفیظ نے پہلے ٹویٹ کر کے کہا کہ پرمیشن پہلے سے پولیس نے دے رکھی تھی، لیکن عین ٹائم پر منع کر دیا گیا ہے، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ حراست کے دوران کلیم الحفیظ اور ان کے کارکنان نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ جن 33 لوگوں پر دلی پولیس نے کیس درج کیا ہے اس میں ایک اور اہم نام معروف صحافی صبا نقوی کا ہے۔ صبا نقوی پر الزام ہے کہ انہوں نے اس وقت شیو لنگ کا مذاق اڑاتے ہوئے ٹویٹ کیا جب ہندو گروپ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہیں وارانسی میں گیان واپی مسجد کے احاطے سے ایک شیو لنگ ملا ہے۔ ان کے ٹویٹ پر لوگوں نے اعتراض ظاہر کیا۔ صبا نقوی نے بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے وضاحت جاری کر دی تھی، لیکن پھر بھی پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائمز ناؤ پر نپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کے خلاف ہندوستان سمیت عرب ممالک میں شدید احتجاج ہوا اور عربوں کے احتجاج کے بعد BJP نے کارروائی کی اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے بھی سسپینڈ کر دیا، لیکن گرفتاری کا مطالبہ لگاتار جاری ہے۔ ممبئی میں پہلے ہی FIR درج ہو چکی ہے۔ ممبئی پولیس نے سمن بھیج کر 22 جون کو پوچھ تاچھ کے لیے نپور شرما کو بلا رکھا ہے۔ نپور شرما اور نوین جلدال کیس میں مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے براہ راست BJP پر حملہ کیا ہے۔ اورنگ آباد کی ایک ریلی میں ٹھاکرے نے کہا، BJP کے ترجمانوں کی غلطی کی وجہ سے ملک کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ BJP والے غلطیاں کرتے ہیں اور ملک کو معافی مانگنی پڑتی ہے، ایسا کیوں؟ اس تعلق سے ایک اور اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ اتحاد ملت کونسل کے چیئرمین مولانا توقیر رضا خان نے ایک بیان دیا ہے۔ امر اجالا اخبار کی رپورٹ کے مطابق مولانا توقیر رضا خان نے کہا، اہانت رسول اور گستاخی کے معاملہ میں عرب دیشوں کو مخالفت کرنے کی یا اس معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم خود دیکھ لیں گے۔ اور اب بات برطانیہ میں بنائی گئی اس فلم کی جس کا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ برطانیہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک فلم بنائی گئی تھی۔ مسلمانوں کے شدید اعتراض کے بعد اس کی ریلیز روک دی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا تھا اس فلم میں اور مسلمانوں نے کیوں اعتراض کیا۔ برٹش میڈیا کے مطابق برطانیہ کے سنیما گھروں کی سب سے بڑی چین سین ورلڈ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فلم دی لیڈی آف دی ہیون کی نمائش ریلیز کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی معروف تنظیم مسلم کونسل نے اس فلم کو توہین آمیز قرار دیا تھا اور ریلیز سے قبل مسلم تنظیموں نے بہت سارے سنیما گھروں کے باہر احتجاجی مظاہرے بھی کیے تھے۔ سین ورلڈ دنیا
کی دوسری سب سے بڑی سنیما چین ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ حفاظتی خدشات کے سبب برٹش میں دی لیڈی آف دی ہیون کی نمائش کو ہر جگہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سین ورلڈ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا، دی لیڈی آف دی ہیون کی نمائش سے متعلق یعنی ریلیز کے بارے میں بعض حالیہ واقعات کی وجہ سے ہم نے اپنے عملے اور صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فلم کی آئندہ ہونے والی تمام ریلیز کو ملک بھر میں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے قبل برطانیہ کے متعدد شہروں میں فلم کی اسکریننگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ایک آن لائن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شمالی انگلینڈ میں شیفیلڈ سین ورلڈ کے مینیجر مظاہرین کے گروپ کو بتا رہے ہیں کہ فلم کی اسکریننگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس طرح کے ایک اور مظاہرے میں مرکزی شہر برمنگھم اور شمالی قصبے بولٹن میں ورلڈ تھیٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیڈی آف دی ہیون ایک ایسی پہلی تاریخی ڈرامہ فلم ہے جو پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر مبنی ہے۔ فلم میں اس صدی کی نام نہاد اسلامی دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ اور سنی مکتب فکر کے اسلام کی بعض اہم تاریخی شخصیات کے درمیان موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر فلم کا خلاصہ کچھ یوں لکھا گیا ہے: پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا دل دہلا دینے والا سفر پررداد ہے۔ 1400 برس بعد ایک عراقی بچے کو جنگ زدہ ملک میں صبر کی اہمیت اور طاقت کا سبق ملتا ہے۔ فلم کا آغاز عراق پر داعش کے حملے سے ہوتا ہے اور پہلے ہی سین میں ایک بھیانک قتل کا منظر ہے۔ مذہب اسلام میں مذہبی شخصیت کی براہ راست تصویر دکھانا ممنوع ہے، اس لیے حضرت فاطمہ کو ایک ایسے چہرہ کے کردار کے طور پر فلم میں پیش کیا گیا ہے جو صرف ایک سیاہ نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ نہیں دکھتا ہے۔ اس فلم کا ایک ٹریلر دسمبر 2020 میں پوسٹ کیا گیا تھا جسے یوٹیوب پر 30 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے، لیکن اس پر کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کمنٹ سیکشن بند ہے، ہم یہاں اس کو جان بوجھ کر نہیں دکھا رہے ہیں۔ برطانیہ میں مسلم تنظیمیں اس فلم کی سخت مخالف ہیں۔ 1,20,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک آن لائن پٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں فلم کو نسل پرستی پر مبنی قرار دیا گیا ہے اور اسے برطانیہ کے تمام سنیما گھروں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں مساجد سے متعلق بولٹن کونسل آف موسک نے اس حوالے سے اپنے خط میں لکھا ہے: یہ ایک فرقہ وارانہ نظریہ پر مبنی فلم ہے اور یہ مسلم کمیونٹی کے لیے فطرتاً توہین آمیز ہے۔ اس کے مطابق یہ فلم بہت سے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی شدید توہین کرتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے سخت پریشانی کا سبب ہے۔ دوسری طرف لیڈی آف دی ہیون کے ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک شلبک کا کہنا ہے تنازع کی وجہ سے فلم کی تشہیر ہونے کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ ناظرین تک فلم پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے فلم کی ریلیز نہ کرنے کے فیصلے پر نکتہ چینی کی اور اسے آزاد اظہار پر پابندی سے تعبیر کیا ہے۔ اخبار دی گارڈین سے بات چیت میں انہوں نے کہا: سنیما چین کو اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور جو لوگ فلم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں فلمیں دکھانے کے اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے سنیما گھر دباؤ میں آ رہے ہیں اور شور کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ عامر لیاقت حسین، اس نام سے پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے لوگ واقف تھے۔ حال ہی میں صحافت چھوڑ کر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تھا۔ شروع میں بھی وہ سیاست میں تھے اور وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، لیکن آج اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق آج صبح عامر لیاقت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کافی دیر سے کھٹکھٹا رہے تھے۔ ملازم نے بتایا کہ عامر لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، انہیں ہسپتال جانے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی اور بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آئی تھی۔ فوری طور پر عامر لیاقت کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ ہسپتال کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں ہی ہسپتال لایا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ عامر لیاقت کے گھر بجلی نہیں تھی جس کی وجہ سے جنریٹر چل رہا تھا اور گھر میں جنریٹر کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ عامر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا جس کے بعد میت کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، یہ پاکستان پولیس کا کہنا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ عامر لیاقت کے گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، ان کے ملازمین اور ڈرائیور سے بیانات لیے جائیں گے۔ عامر لیاقت کے انتقال کے بعد پاکستان کے قومی اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے افسوس کا اظہار بھی کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا ہے۔
आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ दौर में वज़ीर ममलिकत भी थे। 2018 में वो PTI ने इमरान खान की पार्टी के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे। आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी सईदा बुशरा इकबाल से की थी, दूसरी शादी सईदा तोबा से और तीसरी दानिया मलिक से की थी। वो बुशरा और तोबा को तलाक दे चुके थे। दानिया मलिक ताहाल उनकी मनकोहा थी, जिन्होंने आमिर लियाकत के खिलाफ तनसीख निकाह का केस दायर कर रखा था। पहली बीवी से ही उनके पास बच्चे हैं। आमिर लियाकत ने सहाफ़त के मैदान में शोहरत हासिल की थी। अमली सहाफ़त का आगाज़ निदाए मिल्लत से किया था। जियो टेलीविज़न के एक प्रोग्राम से उनको शोहरत मिली और उनकी शोहरत को जियो के रमज़ान ट्रांसमिशन और इनाम घर ने 4 चांद लगा दिया था। वो जियो TV समेत मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ मुंसलिक रहे। बोल TV का भी आगाज़ उनकी कोशिशों से हुआ था। इसी साल फरवरी 2022 में आमिर लियाकत ने तीसरी शादी दानिया मलिक से की थी, लेकिन 3 माह बाद दानिया ने तनसीख निकाह का दावा कर दिया। वफ़ात के बाद उनकी अहलिया टिकटॉकर दानिया मलिक की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम पर अफसोस का इजहार किया गया है। दानिया मलिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, अल्लाह पाक आमिर की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।